اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بہت کرم کے ساتھ انشاءاللہ یہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ آیا نمبر 47 سے اس کا آغاز ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا حرف ندا ہے۔ یا بنی اے بنی اذکروا یاد کرو نعمت میری نعمت اللاتی وہ جو انعمت انعام کی میں نے علیکم تم پر وانی اور بے شک میں فضلتکم فضیلت دی میں نے تمہیں العالمین تمام جہانوں پر۔ اس میں بنی اسرائیل کو خطاب کیا جا رہا ہے، اے بنی اسرائیل میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہیں دی تھی اور میں نے تمہیں جہاں پر فضیلت دی تھی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو ان کے زمانے میں تمام لوگوں پر فضیلت عطا کی گئی تھی، اور جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نور کی آمد ہوئی تو یہ فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی طرف منتقل ہو گئی۔ یہ اس دور کی طرف اشارہ ہے جبکہ تمام دنیا کی قوموں میں ایک بنی اسرائیل کی قوم ہی ایسی قوم تھی جس کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیا ہوا علم حق تھا اور جسے اقوام عالم کا امام اور رہنما بنا دیا گیا تھا تاکہ وہ بندگی رب کے راستے پر سب قوموں کو بلائے اور چلائے۔ یہ ہے جی آپ کے سامنے اس کی مختصر ڈسکرپشن۔ اب ہم اس میں سے اگر کچھ مشکل الفاظ ہیں تو اس کو دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ تو آپ کے سامنے جی ہے آیا نمبر 47 میں یہ جی فضلتکم، بلکہ آیا نمبر 47 میں یہ والا جو ورڈ ہے فا ضاد لام، اور میں نے فضیلت دی تم کو، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ آپ اس کو اس طرح سے ذہن میں رکھ لیں۔ اس سے پہلے ہم پڑھ کے آ چکے ہیں فضیلت میں، آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک نسبت دوسرے کو جو فضیلت دی جاتی ہے، اور آگے انشاءاللہ ہم پڑھتے ہیں۔ تو اس میں ہے جی بنی اسرائیل کو کیا کروایا گیا، ان کو نعمتوں کو یاد کرنے کا کہا گیا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر انعام کی، اور یہ کہ میں نے تمام مخلوقات پر تمہیں فضیلت دی۔ تو جو ہمارا پچھلا رکوع تھا اس میں بھی کس چیز کی طرف دعوت دی گئی تھی؟ نمبر 1 ایمان اور دوسری تقوی، ایمان اور تقوی کی دعوت دی گئی تھی، اور پھر کیا اس پر ثابت کر کے اوپر، مطلب ایمان اور تقوی اگر اللہ کے کرم سے آ گیا ہے تو اگلا کام یہ ہے کہ ڈٹرمن ہو جاؤ، ثابت قدم ہو جاؤ، اسٹیٹ فاسٹ ہو جاؤ اس کے اوپر۔ اور یہ طریقہ بتایا گیا کہ ایمان اور تقوی مل گیا ہے، اب ثابت قدم ہونے کا طریقہ بھی بتایا گیا تھا، اور وہ کس چیز سے حاصل ہوگا، وہ شکر گزاری سے حاصل ہوتا ہے۔ اب ہم اگلے رکوع کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اس میں ہے انعامات کا ذکر، یہ دیکھیں آپ کے سامنے انعمتو، اور یہی جو ہے سیم اسی طرح کا ورڈ آپ کو سورۃ الفاتحہ میں ملتا ہے، نون عین میم کے روٹ کے ساتھ۔ تو اس میں انعامات کا ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو امت پر کیے گئے تھے وہ، اور یہ بھی مسلمانوں کی رہنمائی اور تعلیم کے لیے ہیں۔ یہی خصوصی انعام تھا جو ایمان اور عمل صالح سے حاصل ہوتا ہے۔ اسی کی بنا پر بنی اسرائیل کو مخلوقات پر فضیلت حاصل تھی۔ جب انہوں نے ایمان اور عمل صالح کو چھوڑ دیا تو ان کی فضیلت بھی جاتی رہی۔ تو یہ جو فضیلت ان کو ملی تھی اس وجہ سے ملی تھی ان کے ایمان کی وجہ سے اور اچھے اعمال کرنے کی وجہ سے۔ تو جب انہوں نے یہ کام ہی کرنے چھوڑ دیے، العالمین جو ہے عین لام میم، تو عین لام میم علم سے بنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ اس کی میننگ اس سے پہلے آپ نے اسکپ کیے ہوں تو یہ عالم کی جمع ہے، اور اس سے مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا تمام جو بھی موجود ہیں چیزیں وہ سب ہوتی ہیں، اور اس کا اطلاق جو ہوتا ہے بیسیکلی ہر مخلوق پر ہوتا ہے، جیسے کہ انس، جن، ملائکہ وغیرہ۔ تو ہر شے کا چونکہ خالق و مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اور سب کی تربیت و پرورش کرنے والا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اسی لیے ہر قسم کی جو ہے نا حمد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خاص کی جاتی ہے۔ تو چنانچہ دنیا میں اگر کسی چیز کی تعریف کی جاتی ہے تو ضروری نہیں کہ وہ سچی ہو، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف جو العالمین ہے اس کی جو تعریف ہے جو اپنی مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی صفات کے ساتھ ہر جگہ موجود ہے، یہ اس کی حقیقی ذاتی اور کامل صفات ہیں، اور اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خاص مخصوص کیا گیا ہے کہ یہ سب عالموں کی یہاں پر بات کی گئی کہ سب عالموں کے لیے، لیکن یہاں پر العالمین کا بیسیکلی آپ کو میننگ بتا رہی ہوں۔ ادروائز جو ہے اس جو رکوع میں اس آیت میں
جو بتایا جا رہا ہے ان کے بارے میں، بنی اسرائیل کے بارے میں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ان کے ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے پوری جو عالمین ہے نا، پوری دنیا، پورے جہانوں پر ان کو فضیلت عطا فرمائی تھی۔ ہوپ فلی آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا، لیکن اس کا روٹ ہے عین لام اور میم۔ جی، تو اب چونکہ انہوں نے ان کی فضیلت کس وجہ سے گئی کہ انہوں نے ایمان اور عمل صالح کو چھوڑ دیا، تو اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی اس نعمت کی یاد دہانی ان کو کروائی ہے جو بنی اسرائیل کے باپ دادا کو عطا فرمائی تھی۔ وہ نعمت یہ تھی کہ بنی اسرائیل میں سے بعض لوگوں کو اپنا رسول بنایا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر اپنی کتابیں نازل فرمائیں، پھر ان کے زمانے کے دوسرے لوگوں پر فضیلت اور مرتبہ بھی عطا فرمایا۔ اور اس میں آپ کو سورۃ المائدہ میں بھی ریفرنس ملتا ہے، اور وہ وقت یاد کرو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، تم اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر انعام کی تھی۔ اس نے تم میں سے پیغمبر بنائے اور تمہیں بادشاہ بنایا اور تمہیں وہ کچھ دیا جو تمام زمانے کو نہیں دیا۔ تو بنی اسرائیل کو تمام لوگوں پر فضیلت دینے سے ان کو اپنے ہی زمانے کے دوسرے لوگوں پر فضیلت دینا مراد ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تمام امتوں سے افضل ہے۔ اور پھر اسی طرح سورہ آل عمران میں بھی آیا 110 میں ہمیں ملتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تو تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے بنائی گئی ہو، تم بھلائی کا حکم کرتے ہو اور تم برائیوں سے روکتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر اہل کتاب بھی ایمان لاتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔